بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اب ہے آیت نمبر 50. وقالا اور کہا. وا حرف عطف ہے، کالا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. المالک بادشاہ نے، اور یہ اسم فائل ہے معرفہ، میم لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. ایتونی لاؤ میرے پاس، اور یہ فعل امر ہے، نون وقایا ہے اور یا ضمیر متکلم ہے. بھی اس کو، بھی حرف جار ہے اور ہی جو ہے ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے. فلما پھر جب، فا حرف عطف ہے، لما حرف شرط ہے جب، جاءہو آیا اس کے پاس. جاء فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی. الرسول قاصد، یہ اسم ہے قاصد کے لیے. قالا اس نے کہا فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے. ارجع واپس جاؤ فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے. الی ربی کا اپنے آقا کی طرف. الی حرف جار ہے، ربی یہ اسم ہے اور اسم مجرور ہے، اور الی ربی یہ مرکب جاری ہے. اور اس کے علاوہ ربی کا، ربی اسم ہے مضاف اور کا جو ہے ضمیر ہے مضاف علیہ اور یہ مرکب اضافی ہے. فاسألہ سو پوچھو اس سے، فا حرف عطف ہے، اسأل فعل امر ہے، ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی. بادشاہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ماں کیا، اس میں استفہام ہے، بالو حال ہے اور یہ اسم ہے مضاف ہے. النسوتی عورتوں کا اس میں جمع ہے. اللاتی جنہوں نے، اور اسم موصول ہے جمع مؤنث. قطعنا کاٹ دیے تھے، فعل ماضی جمع مؤنث غائب کے لیے. ایدیہن اپنے ہاتھ، اور یہ ایدیہ اسم جمع ہے اور ہننا ضمیر ہے جمع مؤنث غائب کی. انا یقیناً حرف تاکید ہے. ربی میرا رب، بکیدہن ان کے فریب کو، بھی حرف جار ہے. قیدی اسم مجرور ہے اور ہننا ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی. ان کے فریب کو، علیم خوب جاننے والا ہے اس میں صفت ہے اور خبر ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. بادشاہ نے کہا
اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، سو اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال المالک تونی بہ، بادشاہ نے جیسے ہی خواب کی درست تعبیر سنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کا قائل ہو گیا اور انہیں فوری طور پر بلانے کا حکم دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ علم انسان کو قید سے بھی نجات دلا سکتا ہے اور بلند مقام عطا کرتا ہے۔ قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے فوراً باہر آنے کی بجائے پہلے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے پر اصرار کیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا بادشاہ سے ان عورتوں کے بارے میں تحقیق کرائے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، یہ اس لیے تھا تاکہ وہ کسی معافی کے تحت نہیں بلکہ ایک بے گناہ اور معزز انسان کے طور پر باہر آئیں۔ آپ نے سال ہا سال قید میں گزارے لیکن جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اپنے کردار پر لگے داغ کو دھونا زیادہ ضروری سمجھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا جو رب ہے ان کے عورتوں کے فریب کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کا ذکر آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر میں اتنی لمبی مدت قید میں گزار چکا ہوتا جتنی یوسف علیہ السلام نے گزاری، پھر میرے پاس بلانے والا قاصد آتا تو میں تحقیق کے مطالبے کی بجائے فوراً اس کی پکار پر لبیک کہہ دیتا، یعنی جیل سے باہر آ جاتا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی صبر اور اعلیٰ ظرفی کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی رہائی پر اپنی عزت کی بحالی کو مقدم رکھا۔ اب ہے آیت نمبر 51۔ قالا، اس نے کہا، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ماں کیا اس میں استفہام ہے۔ حتبو کنہ معاملہ تھا تمہارا، حتبو یہ معاملہ اور کنہ ضمیر ہے تم عورتوں کا، یہ جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ اس جب راوتن بہکانے کی کوشش کی تھی تم نے، اور راوتن فعل ماضی ہے جمع مؤنث حاضر کے لیے، تم سب نے ورغلایا۔ را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے یوسفا یوسف کو، اس میں علم ہے اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے زبر کے ساتھ ہے۔ ان نفسی ہی اس کے نفس سے ان حرف جار ہے، نفس نفسی اسم ہے اور اسم مجرور ہے، ہی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی۔ قلنا انہوں نے کہا فعل ماضی جمع مؤنث غائب کے لیے اور کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے حاشا للہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ ہاشا پاک ہے یا اللہ کی پناہ، اس کا مطلب ہے للہ، لی حرف جار ہے، اللہ ہی اس میں جلالہ مجرور ہے اور للہ مرکب جاری ہے۔ ماں نہیں علمنا ہم نے معلوم کی، ماں حرف نفی ہے اور علمنا ہم نے معلوم کی فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ علیہ اس میں علی حرف جار ہے اور ہی ضمیر ہے اس پر، اور علیہ مرکب جاری ہے۔ من سوء کوئی برائی، من حرف جار ہے، سوء اسم مجرور ہے اور یہ بھی مرکب جاری ہے۔ قالت کہا فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے لیے، امراۃ بیوی نے، اور اس کا یہ اسم ہے بیوی کے لیے آتا ہے، العزیزی عزیز کی۔ الآن اب ظرف زمان ہے، خسخسا کھل گیا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، کھل کر سامنے آ گیا یا واضح ہو گیا۔ خاص سواد سواد اس کا روٹ ورڈ ہے الحق حق، اور یہ اسم معرفہ ہے باللام۔ انا میں نے ہی ضمیر منفسد ہے واحد متکلم کے لیے۔ راوتہ اسے بہکانے کی کوشش کی تھی، راوتو فعل ماضی ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی۔ ان نفس ہی اس کی جان سے، ان حرف جار ہے، نفسی اسم مجرور ہے اور ہی یہ جو ہے ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی۔ و انہو اور بلا شبہ وہ، وا حرف عطف ہے، انا حرف تاکید ہے اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی۔ لامن الصادقین یقیناً سچوں میں سے ہے، لا لام تاکید ہے، من حرف جار ہے، الصادقین اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم اور اسم مجرور ہے، اور یہ من الصادقین یہ مرکب جاری ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یوسف علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا کہ بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے،
میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا یہ فعل عزیز کی بیوی ہاتھ کاٹنے والوں میں شامل نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن سے بے خود ہو کر بے اختیاری میں نہیں ہوا، بلکہ یہ باقاعدہ ان کی سازش اور فریب تھا۔ بادشاہ نے ان تمام خواتین کو طلب کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران میں وہ پورے معاملے کی تحقیق کر چکا تھا اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور عورتوں کے فریب سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا قصور کیا تھا، یعنی تمہارا قصور تھا یا یوسف کا، بلکہ ان سے پہلا ہی سوال یہ کیا کہ جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پسلایا تھا، تمہارے اس معاملے کی حقیقت کیا تھی، یعنی آخر اس کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی دیر قید خانے میں رکھا گیا۔ وہ سب ایک زبان سے بولیں، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ ہاتھ کاٹنے والیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کسی بھی قسم کی برائی سے پاک قرار دیا تو ہاتھ نہ کاٹنے والی عزیز مصر کی بیوی کو ہی بولنا پڑا۔ اس نے کہا، اب تو حق بالکل ظاہر ہو گیا ہے، الآن حس الحق، کہ میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پسلایا تھا، یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ اب ہے آیت نمبر 52، ذالکا، یہ اور یہ اس میں اشارہ ہے، لیعلم، کہ وہ جان لے، لی جو ہے یہ لام تعلیل ہے، یعلم فعل مضارع منصوب ہے واحد مذکر غائب کے لیے، انی یقیناً میں، انا حرف تاکید ہے اور یا ضمیر متکلم ہے، لم اخنہ نہیں میں نے خیانت کی اس سے، لم جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، آخن ہو میں نے خیانت کی اس سے یہ فعل مضارع ہے، سیغہ واحد متکلم کا ہے، بالغیبی عدم موجودگی میں، بھی حرف جر ہے اور الغیبی اسم مجرور ہے اور یہ مرکب جاری ہے، وَأَنَّا اور یقیناً حرف تاکید، اللہ اللہ تعالی، لا یہدی نہیں چلنے دیتا، اور لا نافیہ ہے اور یہدی یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، قیدا فریب یا چال، کاف یا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، الخائنین خیانت کرنے والوں کے، ہا واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم فاعل ہے، جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یوسف نے کہا یہ اس لیے ہے کہ عزیز جان لے یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ، عزیز مصر کی بیوی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں یہ اعتراف اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے خاوند کو معلوم ہو جائے کہ اس کی عدم موجودگی میں نے فی الواقعہ اس کی خیانت نہیں کی اور نہ بڑی برائی واقع ہوئی ہے۔ ہاں میں نے اس جوان کو پسلایا تھا مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا، اس لیے میں اعتراف کر رہی ہوں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے میں نے بڑی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ ہاں میں اپنے آپ کو بالکل بری بھی نہیں کہتی کیونکہ نفس برائی کی خواہش کرتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے اور اسے بچا لے۔ بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے، جس پر میرا رب رحم کرے۔ مراد یوسف علیہ السلام ہے۔ حافظ ابن کثیر نے فرمایا یہی قول زیادہ مشہور اور قصے کے سیاق اور کلام کے معنی و مفہوم کے زیادہ لائق اور مناسب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اسی کی تائید کی ہے اور اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور بعض اہل علم نے فرمایا یہ قول عزیز کی بیوی کا ہی ہے، مگر لیعلم سے مراد یہ ہے کہ یوسف کو معلوم ہو جائے جبکہ وہ قید خانے میں ہے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، نہ اسے کسی کا مجرم بنایا ہے بلکہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا ہے۔ یہ معنی ایک لحاظ سے زیادہ قریب ہے کہ عزیز کا اس سارے سلسلہ کلام میں ذکر ہی نہیں، البتہ قریب ترین شخص جس کا ذکر اس نے کیا وہ یوسف علیہ السلام ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی خاتم نے صرف یہی قول بیان کیا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب ان عورتوں نے یوسف کی ہر برائی سے پاک ہونے کی شہادت دی اور عزیز کی بیوی نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس معاملے کی تحقیق تک قید خانے میں سے اس لیے نہیں نکلا تھا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور ساتھ ہی تواضع کے طور پر فرمایا میں اپنے آپ کو بالکل گناہ سے پاک نہیں کہتا کیونکہ نفس تو یقیناً برائی پر ابھارتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ اور ابن کثیر فرماتے ہیں پہلا قول یعنی الآنا حس الحق سے لے کر غفور الرحیم تک سارا کلام عزیز کی بیوی کا ہی ہے اور زیادہ قوی اور ظاہر ہے، کیونکہ ان خواتین اور عزیز کی بیوی کی ساری گفتگو بادشاہ کی مجلس میں ہوئی اور اس وقت یوسف علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے بلکہ بادشاہ نے اس کے بعد انہیں بلوایا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا تو ایک شخص نے قید خانے میں جا کر یوسف علیہ السلام کو
بات بتائی تو انہوں نے فرمایا ذالکا لیعلم انی لم اخنہ، مگر یہ بات ہمارے پاس نہ قرآن مجید میں ہے نہ ہی حدیث رسول میں، اور اگر ان دونوں کے علاوہ اس خبر کا کوئی اور ذریعہ ہے تو اس کے سچ جھوٹ معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک عزیز کی بیوی کی بات ہے، رب تعالیٰ اور اس کی صفات غفور الرحیم ہونے کا ذکر کیسے کر سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ مصر کے فرعونوں سے پہلے کا ہے، اور ساری صورت میں بادشاہ یا اس کے وزراء میں سے کسی کے بھی کفر کی تصریح کہیں نہیں۔ ہاں، عوام میں شرک موجود تھا، جیسا کہ جیل کے خواب دیکھنے والے تھے۔ عزیز مصر نے بھی اپنی بیوی کو گناہ سے استغفار کرنے کی تلقین کی دی تھی، اور ایک مشرک جبار بادشاہ یوسف علیہ السلام جیسے شخص کا کبھی اتنا اکرام و اعزاز نہیں کر سکتا، جس کا کھلم کھلا کہنا ہو کہ میں نے اس قوم کی ملت کو ترک کر رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتی۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام میں حسن ظاہر کے استثناء کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے کمالات سے کچھ زیادہ ہی کمالات ہوں گے، مگر اسی مصر کے ایک بادشاہ فرعون نے انہیں اور ان کی قوم کو مسلسل عذاب میں رکھا، حتیٰ کہ فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اب ہے آیت نمبر 53، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا 13 پارہ شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ کر کے اپنی منزل کی طرف تیزی سے گامزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو پڑھانے کو قبول کرے، اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں، کوئی زیر میں، زبر میں، ترجمے میں، تشریح میں کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وما، اور نہیں، وا حرف عطف ہے، ما حرف نفی ہے، ابریو میں بری کرتی، اور یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، بارا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نفسی، اپنے نفس کو، اور نفسی جو ہے یہ اسم ہے، اور یا جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے۔ ان النفسا، بلا شبہ نفس، انا حرف تاکید ہے، النفسا نفس، اور یہ اسم ہے، لامارتن یقیناً حکم دینے والا ہے، لام مظہل کا ہے تاکید کے لیے، اور امارا اسم مبالغہ ہے، انا کی خبر ہے، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، بسوئی برائی کا، اور یہ بی حرف جر ہے، السوئی اس میں مجرور ہے، اور یہ مرکب جاری ہے، الا مگر ما جس پر، اور ما جو ہے یہ اسم موصول ہے، راہما رحم فرمائے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، ربی میرا رب، اور جو رب ہے یہ فاعل ہے، اور یا جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے، غفور بے حد بخشنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور فاعول کے وزن پر ہے، اور انا کی پہلی خبر ہے، ان ربی یقیناً میرا رب غفور بے حد بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور انا کی دوسری خبر ہے، اور را ہا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بلا شبہ نفس تو یقیناً برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ عزیز مصر کی بیوی کے کلام کا آخری حصہ ہے۔ گویا عزیز مصر کی بیوی یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اپنی خاوند کی کوئی بڑی خیانت نہیں کی، بے شک میں نے یوسف کو پسلانا چاہا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ ہاں، میں اپنے آپ کو پاک باز قرار نہیں دیتی، مجھ سے جتنی غلطی ہوئی اس کا اقرار و اعتراف کرتی ہوں۔ نفس کی شرارتوں سے تو وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، اور اس سے مراد یوسف علیہ السلام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اللہ تعالیٰ کو اور اس کی صفات غفور الرحیم کو مانتی تھی، اور نیکی اور گناہ کو بھی سمجھتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس کا قول نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کافر تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس کے کفر کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں، اور اگر ہو بھی تو مکہ کے کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، زنا اور دوسرے قبائح کو گناہ سمجھتے تھے، پھر بھی مشرک تھے۔ آج کل بھی ہمیں بے شمار کلمہ گو ایسے مسلمان ملتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی پورے کے پورے شرک میں مبتلا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 54، وقالا اور کہا، وا حرف عطف ہے، قالا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور کاف وا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، المالکو بادشاہ نے، اسم معرفہ ہے باللام اور مرفوع حالت میں ہے یعنی فاعل ہے، بادشاہ میم لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ای تو نی لے آؤ میرے پاس، ای تو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، یعنی تم سب لے آؤ، نی میں نون بقایا ہے اور یا ضمیر متکلم ہے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بھی ہی اس کو، بی حرف جر ہے اور ہی ضمیر مجرور ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، استخلص ہوں میں خالص کر لوں اس کو، اور استخلص فعل مضارع ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ہو ضمیر مفعول ہے واحد مذکر غائب کے لیے، خا لام اور سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، لنفسی اپنے،
اپنے لیے لی حرف جر ہے، نفسی سے مجرور ہے، اور لی نفسی مرکب جاری ہے، اور یا جو ہے ضمیر متکلم ہے، نون فا اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، فلما پھر جب، فا حرف عطف ہے، لما ظرف زمان ہے، جس وقت جب، کلمہ ہو اس نے بات کی اس سے، کلمہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، کاف لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہو جو ہے ضمیر مفعول ہے، قالا اس نے کہا فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، انا کا بلا شبہ آپ، انا حرف تاکید، اور کا ضمیر مخاطب، الیوم آج، اور یہ اس میں ظرف زمان ہے، لدینا ہمارے ہاں، لدئی ظرف مکان ہے، نا ضمیر ہے جمع متکلم کی، مکین امین صاحب اقتدار امانت دار، مکین اس میں صفت ہے، میم کاف اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، امین یہ بھی اسم صفت ہے، امانت دار اور اعتماد کیا جانے والا، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں، پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہیں۔ وقال الملک تونی به استخلصه لنفسی، یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوتا ہے، اور استخلصه میں سین اور تا مبالغہ کے لیے ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے خاص کر لوں۔ بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی صحیح تعبیر سنی، پھر بلانے کے باوجود کئی سال بے گناہ قید رہ کر بھی اپنی بے گناہی ثابت ہونے سے پہلے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیکھا، پھر تمام متعلقہ خواتین حتیٰ کہ عزیز کی بیوی سے ان کی پاک دامنی اور بے گناہی کی تصدیق سنی، تو ان کی شخصیت کا اتنا مشتاق ہوا کہ اس نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے بنفس نفیس اس سے گفتگو کی تو بادشاہ نے ان کے علم کی وسعت اور اخلاق کی خوبی اور دوسرے اوصاف کا عین الیقین ہونے کے بعد سے کہا آج سے تم ہمارے ہاں مکین و امین یعنی صاحب اقتدار اور امانت دار ہو، یعنی اپنی ذات، مملکت کے معاملات اور اسرار اور سب لوگوں کے جان و مال اور ان کے درمیان عدل و انصاف میں تم ہمارے ہاں مکمل قابل اعتماد ہو، تمہاری امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ اب ہے آیت نمبر 55، قال یوسف نے کہا، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے ہے، اجعلنی آپ مقرر کر دیں مجھے، اجعل فعل امر ہے، اور نی جو ہے یہ مفعول بے ہے ضمیر متکلم، علی حرف جار ہے خزائنی خزانوں کے، اور علی خزائنی یہ مرکب جاری ہے، الارضی ملک کے، اور خزائن الارضی یہ مرکب اضافی ہے، انی یقیناً میں، انا حرف تاکید ہے، یا ضمیر متکلم ہے، حفیظ پوری حفاظت کرنے والا، علیم خوب جاننے والا ہوں، اور یہ حفیظ اسم صفت ہے فعیل کے وزن پر، اور علیم بھی فعیل کے وزن پر اسم صفت ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، یقیناً میں پوری حفاظت کرنے والا خوب جاننے والا ہوں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے سرزمین مصر کے خزائن پر مکمل کر دیجئے کیونکہ میں ان کی پوری طرح حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ خزائنی خزانہ کی جمع ہے، اس سے مراد یا تو ان گوداموں کا نظام ہے جو خوشحالی کے سالوں کے لیے تعمیر کیے جائیں گے اور غلہ سنبھالیں گے، اور قحط کے سالوں میں ان سے غلہ تقسیم کیا جائے گا کیونکہ اس کے لیے بڑی منصوبہ بندی، محنت و امانت، حساب و کتاب میں مہارت کی ضرورت ہے، یا مراد سلطنت کی تمام ذرائع آمدنی اور پیداوار ہیں۔ قرآن میں خزائن کا لفظ عمومی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ منافقون میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں کے اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، کیونکہ خوشحالی کے سالوں میں گوداموں کی تعمیر، پھر 7 سال تک پورے ملک کے لوگوں سے ضرورت سے زائد گندم خریدنا حکومت کے آمدنی کے تمام ذرائع پر مکمل اختیار کے بغیر ممکن نہ تھا تاکہ ملک بھی چلتا رہے اور جنس کی خریداری کے لیے رقم بھی مہیا ہو سکے اور گودام بھی تعمیر ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی ہے اور وہ انہیں ہر طرح کے اختیارات سونپنے کو تیار ہے، تو اپنی اہلیت پر اعتماد کرتے ہوئے یہ پیشکش مناسب سمجھی کہ سلطنت کے تمام ذرائع آمدنی و پیداوار میرے حوالے کر دیا جائیں، بلکہ جو ہم آئندہ آنے والی آیات پڑھیں گے 101 تو معلوم ہوگا کہ آخر کار مصر میں یوسف علیہ السلام ہی تخت نشین ہو گئے تھے، یا کم از کم عملاً حکومت انہی کی تھی، اور یہ پیشکش بھی انہوں نے اس لیے کی تھی
کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اس ملک کے تمام اختیارات پر قبضہ ان کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ وہ توحید کی اشاعت اور شرک کا خاتمہ کر سکیں. اب ہے آیت نمبر 56. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، وا حرف عطف ہے اور جو کا ہے یہ حرف تشبیہ ہے اور ذالکا اسم اشارہ ہے. مکننا ہم نے اقتدار دیا، میم کاف اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے اور نہ جو ہے یہ ضمیر فاعل ہے لی یوسفا یوسف کو، اور لی حرف جر ہے اور یوسف اس میں علم ہے یوسف کے لیے، یوسف علیہ السلام فی الارضی سرزمین میں، فی حرف جر ہے اور الارضی جو ہے یہ زمین اسم مجرور ہے اور فی الارضی مرکب جاری ہے. یتبوأ وہ جگہ بناتا تھا، اور یہ با وا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے. من ہا اس میں من حرف جر ہے اور ہا ضمیر مجرور ہے، حیثو جہاں، یشاء وہ چاہتا تھا، حیثو ظرف مکان ہے اور یشاء فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے. نصیبو ہم پہنچاتے ہیں، سواد واو اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، برحمتنا اپنی رحمت سے، بی حرف جار ہے اور رحمتی اسم مجرور ہے اور رحمتی نا رحمتی مضاف ہے اور نا مضاف علیہ ہے، اور پہلا بھی رحمتی مرکب جاری ہے اور رحمتی نا یہ مرکب اضافی ہے. من جس کو اسم موصول، نشاء ہم چاہتے ہیں، شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، ولا اور نہیں، وا حرف عطف ہے اور لا نافیہ ہے، ندیع ہم ضائع کرتے، دعاد یا اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اجرا اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا، اور حمزہ جیم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اجر کا، اور محسنین یہ اسم فاعل ہے، ہا سین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا، اس میں وہ جگہ بناتا تھا جہاں وہ چاہتا تھا، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان تمام تکالیف، کنویں میں ڈالے جانے، غلامی اور قید کے بعد مصر کی سرزمین میں مکمل تصرف اور اختیار عطا کیا. یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ ایک قیدی کو ملک کا با اختیار حاکم بنا دیا جائے. یتبوأ منہا حیث یشاء، اس سے مراد یہ ہے کہ اب وہ قید کی تنگی سے آزاد تھے اور پورے ملک مصر میں جہاں چاہتے رہائش اختیار کرتے اور جہاں چاہتے اپنی مرضی سے احکامات نافذ کرتے. ان کا اقتدار اتنا وسیع تھا کہ پورے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے تھے. نصیبو برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے اپنی حکمت کے مطابق جس پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو صبر کے بدلے دنیاوی جاہ و جلال سے نوازا، اور یہ حصہ اس بات کی ضمانت ہے جو شخص اللہ کی خاطر تقوی اور احسان کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر محفوظ رکھتا ہے. اور ایک مشہور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ صحیح بخاری کی 4688 حدیث اس کا نمبر ہے. اب ہے آیت نمبر 57. والا اجرو اور یقیناً اجر، وا حرف عطف ہے، لا لام تاکید ہے، اجرو اسم مرفوع ہے، الآخراتی آخرت کا، حمزہ ہا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے اور مجرور ہے اور مضاف علیہ ہے. اجر الآخراتی، اجرو مضاف ہے اور الآخراتی مضاف علیہ ہے. خیر بہتر ہے، خا یا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم تفضیل، للذین ان لوگوں کے لیے جو، لی حرف جار ہے اور الذین اسم موصول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، آمنو ایمان لائے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، وکانو اور وہ ہیں، یتقون ڈرتے رہے، واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں اقتدار اور سلطنت عطا کرنے کا ذکر فرمایا، اس آیت میں واضح کیا اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بہت بڑی سلطنت اور عزت ملی، لیکن آخرت کا اجر اس دنیاوی جاہ و جلال سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ آخرت کے اس عظیم اجر کے حصول کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں: اللہ کی وحدانیت اور اس کے احکامات پر کامل یقین، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور زندگی کے ہر معاملے میں خدا ترسی اختیار کرنا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کی تکالیف اور آزمائشوں پر صبر کیا، جس کے بدلے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی نوازا، مگر اصلی کامیابی آخرت کی ہے جو کہ متقین کا حصہ ہے۔ اب آپ کے سامنے اسم مرفوع کا ٹیبل ہے۔ المالک فاعل ہے، الرسول فاعل ہے، النسوۃ مبتدا ہے، امراۃ العزیز مبتدا ہے، الآن یہ مبتدا ہے، الحق خبر ہے، انا مبتدا ہے، یوسف مبتدا ہے، المحسنین فاعل ہے، من اس میں شرط ہے اور حاذا مبتدا ہے۔ اب اسم منصوب ہے، اسم منصوب کا ٹیبل ہے۔ یوسف مفعول ہے، النسوتی مضاف ہے، حتبکن مفعول ہے، حاشا مفعول ہے، سوء مفعول ہے، الحق مفعول ہے، نفسی مفعول ہے، السوء مفعول ہے، الرحمت مفعول ہے، الارض مفعول ہے، حیث ظرف ہے۔ اب آخر میں اسم مجرور کا ٹیبل ہے۔ من النسوتی، من کی وجہ سے النسوتی اسم مجرور ہے، بہ من سوء للہ، علیہ من الخائنین، یہ تمام حرف جر کی وجہ سے ان کے بعد والے اسم مجرور ہیں۔ پھر ہے ان النفس من ربی فی الارض للمحسنین فی الاخرۃ، آخری جو ہے یہ بھی حرف جر کی وجہ سے اسم مجرور ہے اور جر کی حالت میں ہے۔ اب آپ کے سامنے ٹیبل ہے فعل ماضی کا۔ قال جاءہ، قال ارجی، سأل، قلنا، علمنا، راودتہ استعصم، حس حس راودتہ، قال لم اخنہ، جعلنا نصیب، ادعنا۔ اس کے بعد ہے فعل مضارع کا، اور فعل مضارع وہ افعال ہے جو حال یا مستقبل کو ظاہر کریں اور اس کے شروع میں الف تا نون اور یا آتا ہے۔ یأتونا، یعلم، یخدی، ابرئ، میں بری نہیں کرتا واحد متکلم کا ہے۔ تأمر، یرحم، نصیب، ندی، یتقی، یصبر، یدی۔ اب آپ کے سامنے ٹیبل ہے مرکب جاری کا۔ حرف جر پلس اسم مجرور از اکول ٹو مرکب جاری۔ بہ من حتبکن، بہ من سوء للہ، علیہ من الخائنین، من ربی فی الارض للمحسنین فی الاخرۃ، یہ تمام حرف جر کی وجہ سے جر کی حالت میں ہے اور اسم مجرور ہے جو ان کا اگلا لفظ ہے۔ حرف جر کے بعد جو بھی اسم ہے وہ اسم مجرور ہے، اور حرف جر پلس اسم مجرور از اکول ٹو مرکب جاری۔ اب مرکب اضافی ہے، مضاف پلس مضاف الیہ از اکول ٹو مرکب اضافی۔ حتبکن، امراۃ العزیز، نفسی، ربی، اجر الاخراتی، الارضی نہیں حالی، اجر الاخراتی آخرت کا اجر۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے مرکب توصیفی کا، اس میں صرف دو ہی دیے گئے ہیں مرکب توصیفی۔ ملکن کریم، جو ملک ہے یہ موصوف ہے اور کریم صفت ہے۔ پھر نفس امارتن، نفس موصوف ہے اور امارتن اس کی صفت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔